بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ اب وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جن میں عدم رفع کا ذکر ہے، جن میں کچھ آ گئی ہیں، ان پر سوال، ان کے جواب بھی، وَمِنْہا، اور ان احادیث سے جن میں سنیں جی حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، نکالا ہے اس کو امام محمد نے اپنے موطا شریف میں، آ جائے گی اگے۔ اچھا جی، وہ روایت یہ عن محمد ابن ابان بن صالح عن عبدالعزیز ابن حکیم، یعنی امام محمد روایت کرتے ہیں ان سے، محمد بن ابان سے، وہ عبدالعزیز بن حکیم کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ اٹھائے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کے برابر نماز فی اول، پہلی تکبیر میں، نماز کے شروع میں، اور نہیں اٹھایا دونوں ہاتھوں کو اس میں جو اس کے سوا ہے، جو اس کے اے موطا امام محمد بچ روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر ہی روایت پیش کیتی سے نا امام اوزائی نے، ہن انہاں دا اپنا عمل ہے کہ وہ نہیں پہ ہاتھ چک دے، سنیا جی دھیان وہ نکیو، اور روایت کیا ہے اس کو ایت موطا امام محمد شریف روایت کی ہے اسی کو امام طحاوی نے، ان کی سند ہے من حدیث ابی بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، جناب مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے، پس نہیں اٹھائے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ مگر پہلی تکبیر میں نماز سے۔ امام طحاوی وہاں طحاوی شریف میں فرماتے ہیں طریقہ ہوتا ہے جل گل کرن فرماتے ہیں فہذا فلاں، اے اس صحابی نے جنہیں روایت کی تھی آپ انج پہ کر دیں نا، دسوں کی جواب ہے، پس یہ ہے امام طحاوی فرماتے ہیں پس یہ ہیں جناب عبداللہ بن عمر، تحقیق دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یرفعو، انہیں روایت کی تھی ہے نا، رکوع جاندے ہیں، رکوع جب واپس آؤندے ہیں تے پھر تحقیق چھوڑ دیا انہوں نے رفع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور تو نہیں ہوگا یہ مگر تحقیق ثابت ہوگا ان ابن عمر نسخ صرف کا منسوخ ہے تائیں تو چھڈیا، ورنہ یہ تو صحابی نے کو وضاحت آ رہی ہے کہ جڑیاں سنن جڑی زوائد نے ان پر بھی پابندی کرتے ہیں جی، تو یہ چھوڑ رہے ہیں اس سنت کو جو مستمرہ ہے، پھر سمجھ گئے۔ اب یہ آگئی دلیل ہماری، اور نازا روفی ہون آگئے دوجے سجن جنہ ستے و نازا روفی بے وجوہن، کئی طریقے نال اعتراض کیتے نے، اول معارضہ ہے بے خبر طاؤس وغیرہ من الثقات، پہلا معارضہ ہے کہ اے روایت عبداللہ بن عمر کو ہور بہت سارے روایت کر دینے اور رفع کر دینے کہ بغیر من الثقات، کہ انہوں نے دیکھا جناب عبداللہ بن عمر کو کہ وہ یرفع ہو، یعنی اب ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ اے پہلا اعتراض، اور ثانی یہ کہ امام طحاوی کی سند میں جو دوسری ہے کہ جڑا مجاہد کہتے ہیں میں نماز پیچھے بڑی ہاتھ نہیں اٹھائے، کہ یہ کہ امام کیا ہے ثانی یہ کہ امام طحاوی کی سند میں ابو بکر بن عیاش ہیں اور راوی، اور وہ متکلم فی ہیں، نہیں برابر روایت ابو بکر کی روایت اس کی غیر کے جو ثقات ہیں جنہیں باقی آنکھیں کا سب ایک ہے رفع کیتا ہے جی، یہ ان دے برابر نہیں، پس تحقیق نقل کی ہے امام بہقی نے امام بخاری سے یہ بات کہ یہ جو ابو بکر بن عیاش ہیں اختلاط آخری عمر میں ذرا مسئلہ بن گیا تھا، اور تحقیق
روایت کیا ہے اس کو ربی نے اور لیث نے اور طاؤس نے اور سالم نے، نافع نے، ابو زبیر نے، محارب بن دثار وغیرہ نے، اے سارے بندے آتے نے رائے نبنا عمرہ یرفع یدہ اذا کبرا و اذا رکع و اذا رفع. سنا جی. اور دوسرا وکان یروی ہے، اور تحقیق روایت کی ہے اس کو ابو بکر نے قدیماً عن حسین عن ابراہیم عن ابن مسعود مرسلا موقوفا. جی کہ انہوں نے روایت کی ہے اس کو پہلے کس سے؟ حسین سے، عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان میں گڑبڑ نہ کریں جی. مرسلا موقوفا، اور حالانکہ یہ محفوظ ہے کس سے؟ ابو بکر سے. تو دوسری جگہ دوجے راوی وچ پا دیتے نے. اور اول خطا فاحش ہے کہ اچھا جڑا انہاں آکھیا نا بھی انہاں کہ میں ویکھیا کہ بھی سند نال بیان کیتا کوئی نہیں کیتا، اندنی خطا فاحش کیوں ہے؟ با وجہ مخالفت ان کے ثقات کی. کن سے؟ اور کنیا روایت کیتا کہ اساں ویکھیا گا تو اٹھائے نہیں جی. تیسرا سوال بعد تسلیم ثبوت ترک کے کن سے؟ تیسرا سوال نہ کیتا، بس ہم مان لیا کہ انہوں رفع دین نہیں کیتا، لیکن جائز ہے یہ کہ ہو ترک عبداللہ بن عمر کا علی بیان ایک، یا یہ ہے کہ وہ نہ رائے رکھتے ہوں رفع کی سنت لازمہ، اس کو سنت لازمہ نہ سمجھتے اس لیے کبھی چھوڑ دیا ہو، تو لہذا اس سے منسوخ نسخ ثابت نہیں ہوتا. پس نہیں قدا کرتا یہ رفع کے ثبوت میں عبداللہ بن عمر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. چوتھا سوال یہ کہ ترک راوی کا اپنے مروی کو، جی راوی چھوڑ دے اپنے، جب عبداللہ بن عمر اپنی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، محض ہوتا ہے یہ ترک مسکت للاحتجاج عند الحنفیہ، کہ جدوں راوی اپنے مروی کو چھوڑے تو اب یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ منسوخ ہے، یہ حدیث جس کو روایت کر رہا ہے نا وہ منسوخ ہے کیونکہ عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو احناف کے نزدیک تب وہ اس کا حجت بنتا ہے، وہ مسکت للاحتجاج ہے جب کہ ہو اس کا خلاف بے، کہ دوسرا ان دا یقین ان دا خلاف جڑا ہے نا یقین کے ساتھ، جیسا کہ وہ مسرح حناف کی کتب میں. اور یہاں تو اس طرح نہیں ہے. کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس کے یہ کہ حمل کیا جائے، یہ کہ حمل کرے عبداللہ بن عمر رفع کو جو مرفوع ہے کس پر، اور ترک اس کا بیاناً، تو لہٰذا نئی مخالفت کی انہوں نے اپنے مروی کی یقین کے ساتھ، چونکہ یہاں یہ احتمال موجود ہے اس لیے چھوڑا ہو کہ بیان جواز ہو. جی کتنے ہو گئے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ نئی شبہ اس بات میں کہ جناب عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے حدیث رفع کی، جی رفع کے ساتھ کس میں؟ اور رکوع سے سر، بلکہ وارد ہے بعض روایات میں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شروع فرماتے نماز رفع یدہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو پس ہمیشہ رہی آپ کی نماز حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات کی. جناب عبداللہ بن عمر سے تو یہ روایت بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے تک یہ رفع رہا، تو پھر منسوخ کیسے ہو گئے؟ منسوخ تو سرکار کے زمانے میں ہونا تھا، بعد میں تو نہیں ہونا تھا. جی اخرج البیہقی. اور بھی روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر سے فعل رفع بے روایات، کہ آپ رفع کر دے سن اور پیچھے آ گئے سارے. جی اور وارد ہے آپ سے ترک بے روایتیں، اے پیچھے گزرے جی. تو پس اولا ہے یہ کہ حمل کیا جائے ترک کو جو آپ سے روایت کیا گیا کس پر؟ ایسی وجہ پر کہ مستقیم ہو جائے رفع کا ثبوت آپ سے، اور نہ مخالف ہو آپ کی روایت، نہ مخالف ہو آپ کی روایت کے بھی، لہذا کو بیان جواز واسطے کیتا ہے.
نہ یہ کہ بنایا جائے آپ کے ترک کو مضاد آپ کے اور مثبت امر کے لیے جو ثابت ہے مرفوع ہے آپ کی روایت کے ساتھ بھی اور آپ کے غیر کی روایت میں، لہذا کو بھی انتا کیتا ہے آگے سمجھی۔ ہن اقولو تے ول جواب الجمالی او اگلے صفحے تے ول جواب التفصیلی، انہوں جو سوالاں دا جواب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وجوہ نظر وقد یعارض تحقیق معارضہ کیا، کبھی معارضہ کیا گا ان کے بعض کا بعض کے ساتھ، یہ بعض دے معارض نے کیویں ہن سنا جی۔ پس تین اخیرہ اور جو تین آخری سوال نے وہ معارض ہے کن کے، کیونکہ اولا یین مبنی ہے کس پر، بین الفعل بالترک کے، اتدے بیان کیتا ہے۔ بہرحال اول پس ظاہر ہے اور پیچھے پڑھ کے آئے ہو، ثانی اس لیے کہ نہیں بنائی گئی روایت ابو بکر بن عیاش کی کیا، بوجہ ان کی اس کی مخالفت کی سکات کی روایت کے، اور مخالفت یہ تعارض ہے، اور ثلاثہ اخیرہ کل کے کل مبنی ہے کس پر، بینہم، جیسا کہ مظاہرت نے پنجے پڑھا کے ہیں جی۔ پس نہیں ہے یہ پانچ وجوہ بلکہ یا یہ کل کتنے بنتے ہیں، باوجہ عدم صحت تسلیم سائر امور متعارضہ کے، نوج تعارض کو نہیں ہے گا جی۔ اچھا جی سنا جی، جواب اجمالی ان وجوہ سے بعد اس کے کہ ثابت ہے صحت اس روایت کی، کیڑی جڑی کیتی ہون او جڑی امام محمد صاحب امام تاوی یا حسن اس یا با صحت روایتی یا حسن یا حسن ان سے کہ محتج بیاں ہے، یہ ہے سنیا جی کہ بھی اجمالی جواب ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح ہے، آپ نے رفع نہیں کیتا، یا حسن ہے، حسن والا بھی احتجاج ٹھیک ہے۔ اچھا ان سے ان وجوہ سے بعد ثابت ہونے اس بات کے کہ جب یہ بات ثابت ہے تو اب جواب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر تھے شدید والآثار حتیٰ کہ عادات میں سرکار دیا جڑیاں عادتاں مبارک نے انہاں دے بین عمل کیتا ہے، کس میں، مواضع اقامت میں، سفر میں، قعود میں، قیام میں وغیرہ ذالک۔ ایتن واقعہ دسیا سی بھئی جاندیاں اونٹنی موڑ کے تو گوڈا نال ماریا، کیا سونے دا گوڈا نال لگا سی، آپ عرفات تو واپسی مزدلفہ آن تو پہلے پیشاب کر دی ہوندے سن، تو حالانکہ وہ سنت نہیں نا، لیکن نہیں ہر چیز نو آپ سفر دے جاندے جدوں میں مکہ شریف جاندے سن واپس آندے سن، وہ سفر جڑا سونے دا سفر سی حج دا ساریاں یاداں نو تازہ کردے سن جی، حالانکہ وہ مسئلے نہیں سن انہوں تے عمل کیتا جائے جی۔ سنیا جی آپ تے اس قسم دے سن بھی جڑے صحابہ پاک جو مثال جڑی ہوندی کہ وہ بندہ جنہیں کوشش کیتی ہر چیز دے عمل وہ آپ دا نام پیش ہوندا ہے جی، وغیرہ ذالک۔ اور وشتہرا مشہور تھے آپ اس کے ساتھ، حتیٰ کہ تھے افعال آپ کے اور عادتیں آپ کی لی جاتی ہیں اس پر کہ وہ کیا ہیں، بھی آپ جڑا کام کردے نے بھی لوگ آندے سن بھی سنت کے خلاف تو چلتے ہی نہیں، تو انہوں ویکھ کے لوگ کہتے ہیں یار بھی سنت ہی ہے جی۔ جیسا کہ نہ مخفی اس پر کہ جس کو تھوڑا سا بھی حدیث میں شغف ہے زی مسکا زی ایشا تھوڑا جا بھی پس نہیں تصور کیا جا سکتا جناب عبداللہ بن عمر سے ترک رفع بعد اس کے کہ ثابت ہو ان کے نزدیک وہ کیا ہے نبوی ہونے کے باوجود پھر چھوڑ دیتا، خاص کر کے جب ثابت ہو آپ کے نزدیک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک مواظبت فرمائی ہے ودام عمال ہے بالاستمرار جی، اور ولم یبرح من ہو کہ سرکار مسلسل رہ رفع سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے پیچھے بیان ہوا کہ نہیں جی؟ اچھا پیچھے رہ گا بیان جواز، اور بیان جواز نہیں تعلق پکڑتا مگر بھی بیان جواز صاحب شرع نے کرنا ہوتا ہے جی، اور جناب عبداللہ بن عمر اور آپ کے امثال نہیں ہیں ان سے کسی شے میں، یہ صاحب شرع تو نہیں نا کہ انہوں نے اس طرح کرنا بیان جواز بنا دیو،
جی خصوصاً جب کہ ثابت ہو کیا تو پس فمال ابن عمر پس نہیں جائز جناب عبداللہ بن عمر کے لیے یترکو من نفسی سونے مداومت کرن کہ آپ ترک کر کے ثابت کرن بیان جواز تو ہو ہی نہیں سکتا جی. اور اگر تسلیم کیا جائے تو پس نہ مس کرے گی حاجت کس کی طرف. اگر تسلیم کریں کہ بھی بیان جواز ہے تو نہ پس نہیں مس کرتی حاجت بیان جواز کی طرف اور نہ مگر کدھر بھی بیان جواز بھی ایک باری یا دو باری چھڑنا نہ کہ اس کی طرف کہ وہ عادت جاریہ بن جائے کہ ہونا اس کا معتاد جاریاً علیہ العادت ہو تو والممارست ہو تو تمرن بھی بار بار کرنا جیسا کہ فائدہ دیتا ہے اس کا لفظ او پیچھے کیا کہ راویاں لم یکن اٹھان دے کو نہیں سن تو جے بیان جواز ہی تو کنے باری ہوں ہے تو یہ مسلسل کام ہے بیان جواز ہے جی. لم یکن یرفع یدہ الا فی التکبیرۃ الاولی مگر نہ یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ لم یرفع یدہ الا فیہا پس نہیں حمل کیا جائے گا آپ کے اس ترک کو مگر کس پر اس پر یہ کہ ثابت ہے آپ کے نزدیک نسخ اس کا آپ کے نزدیک نسخ ثابت ہے اس لیے آپ نے یہ کام کیا جی کس کے ساتھ بے روایت الثقات بعد ما کان یعلم انہ بھی پہلے پتہ تھا سنت ہے لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی ہے وکانا یواظب علیہا بہذا العمل تے اگر یہ ہوندا نا بھی سونے نے بھی منسوخ نہ ہوندا تے عبداللہ بن عمر ہمیشہ اس کی کر دے عمل کر دے جی تے بہذا العمل پس ترک ان کا بذالک العلم ترکن معتادن باوجود کہ اچھا نکالا امام بہقی نے اپنے خلافیات میں جناب عبداللہ بن عمر سے مرفوع انہیں بھی ذکر کیتا ہے کہ مرفوع حدیث کی ہے کہ یرفع یدہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. یہ مرفوع حدیث بھی سونے نماز شروع کی تھی پھر ہاتھ نہیں چکے اخلافیات وہی ذکر امام باقی کیتا ہے پس یہ مرفوع قوت پکڑتا ہے اس کے ساتھ یہ اثر عبداللہ بن عمر والا کہ تا آپ نے چھڑ دیتا رفع دین جی. اگر کہا جائے جی کہ یہ مقلوب ہے موضوع ہے کیڑا آ جڑا بھئی ثم لا یعود جی ایک ہی ہے ایک کلم مکانی ہوگی تو موضوع ہے تو حضور پھر اسی پوچھاں گے بھی اسے تو دلیل دیو کیڑی ہے جی فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ ہوگا گا جی دلیل دیو ایمیں گل نال تو نہیں اور نہیں بڑے بزرگاں آکھے ایمیں آکھے دلیل دیو کہ مولی غلام حسین کو ایڈا بڑا ہے جڑی گل کرے بحث مان لوے جی بھی آخر دلیل چاہیے دی ہے نا. اور جواب تفصیلی کی پس اول سے وہ پہلا وہ ہے کہ قول کی بیان کیا اس کو امام عینی نے بنایا نے کیڑا وہ یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر نے کیا ہو وہ کہ روایت کیا اس کو اور وکانہ یا فالو ہو اور آپ کرتے ہو اس کو پہلے اس کے کہ قائم ہو حجت آپ کے نزدیک اس کے ظاہر ہر صحابی نو شاید منسوخ ہونے نال فوراً علم نہیں نا دوسرے صحابہ کو پتہ چلنا ہے تو جب تک آپ نو علم نہیں آیا آپ کرتے رہے نے تو جدو علم آ گیا تو پھر آپ نے چھوڑ دیتا ہے پھر قائم ہوگی حجت آپ کے نزدیک اس کے تو پس کیا آپ نے پھر وہ کام جس کو ذکر کیا ہے کہ رفع دین کون سن کر دے جی اور یہ ماخوذ ہے اس سے کہ ذکر کیا اس کو کیوں نہ امام مجاہد کو روایت کی تھی. اچھا اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کہ یہ بات نہیں قائم اس کے ساتھ حجت جی کیونکہ جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ معارضہ کرے اور کہے جائز ہے یہ کہ ہو فعل ابن عمر وہ کہ روایت کیا اس کو پہلے اس سے کہ قائم و حجت کس کی بھی جائز ہے بھی آپ نے پہلے لزوم رفع دا پتہ نہیں سی تا آپ رفع نہیں سن کر دے تے بعد جو لزوم رفع دا پتہ لگ گیا تو رفع کر دے سن پھر جب ثابت ہو گیا آپ کے نزدیک تو التازم مرنا
اور اس بات کے ساتھ کہ نسخ کا احتمال ہے، لہذا ہم نہیں سنتے۔ جواب یہ ہے کہ نئی حجت لزوم رفع کے لیے عندہ، اور نہیں ہے واجب عند الرافعین ایضاً، کن سے؟ صحابہ پاک اور تابعین اور وہ جو تابع ان سے، جو تدبی کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ رفع نہیں ہے رفع کی جانب میں مگر چند احادیث فعلیہ نہیں ہے ان میں ان سے کہ واجب تھا پہلے، واجب کرے رفع کو اور پیدا کرے وجوب کو اور فریضہ کو۔ بلاؤ کانا، اگر ہوتا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ان سے کہ واجب ہو عند ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو واجب ہے یہ کہ ہو مواظب علی الرفع من غیر تارک لو فی شین من الاحیان، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر بھی تو روات سے ہیں، جنہیں پچھو آ کے نا بھی جائز ہے آپ نو پھر لزوم دا پتہ لگا ہوئے، اور گامے کو حدیث دے راوی آپ نے رفع ہی دین دے، پھر لزوم بعد پتہ لگنا ہے۔ جی اچھا جی، پھر اچھا مواندے نے بھی جائز ہے، پہلے عدم رفع سی، پھر عدم رفع منسوخ ہو گئے تو رفع ہو گئے، اس تقریف تے بھی عدم رفع دے ہے ہی عدم ہے، اندہ کیڑی شاید نسخ ہے جی۔ پھر احتمال نسخ کا یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ جب واقعہ ہو گیا تعارض بغیر خلاصی کے بین فعل عمر و ترک ہی، جی دونوں کم ہیں، تو واجب ہے رجوع کدھر؟ دو میں سے ان آپ کے نزدیک بالآخر ایک تو ہونا ہے نا جی، اور نہیں متصور یہ کہ ہو ترک منسوخ کن کے نزدیک؟ رفع کے ساتھ، پس عمل کیا آپ نے پہلے بنان علی، پھر جب ظاہر ہو گیا نسخ اس کا تو عمل کیا، ایک گل نہیں ہو سکتی، ایک گل یہ بے وجہ ہے۔ اول یہ ہے کہ ترک نہیں ہوتا حتیٰ کہ لے کو اس کو نسخ، ایک ہی ہے بے نسخ ہو گیا جی، بے ایک کام شروع نہیں سی پھر شروع کیتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جڑا شروع نہیں سی ہوں منسوخ ہو گیا تے جڑا شروع کیتا ہے ناسخ، بے کام ہی ہوں شروع ہویا جی۔ اور ثانی یہ کہ رفع کے روات سے پس جی کہ انہو کہ بے شک آپ رفع کے پس نہیں متصور یہ کہ نہ پہنچاؤ آپ کو، بے رفع راوی آپ نے امام مزائی پیش ہی آپ نو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے رفع نہ پہنچا ہوئے، پس کیا ہے، پس جاری رہے ہوں ترک پر، پس جب پہنچا آپ کو سکات سے تو کیا فلما بالغوا من سکات ترک ترک، ہاں جب پہنچا آپ کو کس سے سیکا سے، کیا ترک کے، ہاں ٹھیک ہے، تو ہاں آپ نے چھوڑ دیا کس کو؟ ترک کو، تے وَرَفَعَهُ بَعَمِلَ بِالرَّفْعِ، پس این تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ خود راوی نے جی، پس متعین ہے احتمال رفع کے اس دلیل کے ساتھ، اور ثانی سے جنہیں دوسری دلیل سی، دو وجہوں سے جواب ہے۔ اول یہ کہ انہوں نے بنایا ہے اس کو کیا فاحش، بنا کرتے ہوئے لا مخالفت لے روایہ بھی سکات ایک پاسے نے لہٰذا عبدالعزیز دی تو دوجے دی خدا فاحش ہے، اور تحقیق پہچان چکا ہے تو کہ نئی مخالفت اس روایت کے لیے سکات کی بمطابق اس کے جو ہم نے بیان کیا ہے بن حیا سے، کہ انہوں نے پہلے روایت کیا ہو، بعد میں عبداللہ بن عمر کو جب نسخ کی دلیل پہنچ گئی تو آپ نے چھوڑ دیا ہو جی۔ اور ثانی انہو قال فی التقریب بعد ذکر اسماء، انہوں نے کیا ہے کہ چند اسماء کے ذکر کے بعد کہ ابو بکر بن عیاش کیا ہے، مگر یہ کہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو حافظے میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا، اور کتاب ان کی صحیح ہے، وہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے، طبقہ سابقہ سے ہیں، فوت ہوئے ہیں 94 ہجری میں، بعض نے کہا پہلے 6 سال یا 2 سال اور 100 کے قریب عمر ہے، اور روایت ان کی مقدمہ مسلم میں ہے۔ علاوہ ازیں اگر تسلیم کر لی جائے کوئی شے کس سے، تو پس تعدد طرق الحدیث کبھی کرتا ہے اس کو، اور اس کی کسر کو، اس کے بھی کسر کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ یرفع اٹھ جاتا ہے ضعف اس کا، اور پہنچا دیتا اس کو کدھر
جس کو حجت بنایا جا سکتا ہے. فقط اخراج محمد محمد بن ابان عن عبدالعزیز عن ابن عمر وہذا، یہ اخراج بے نفسی ایزن کافی ہمارے لیے، بنا ان اس بات پر کہ ارجا توثیق ہے کن کی، محمد بن ابان کی. اگر تسلیم کیا جائے ان کا ذوف تو پس ان میں سے ایک قوی کرتا ہے کس کو، پس فبل اجتماع بے تعدد طرق میں جڑ پٹی جائے دی ذوف دی اپنی اصل تو دی ہے. اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں سے یہ ہے کہ وہ منافی ہیں کس کے، اور جنہوں بچے بھی جائز بھی آپ نے بیان جواز کے لیے کیا ہو، یہ منافی ہے آپ کے شدت اکتفائی للآثار، سنیں ہی تے مزید استمرار ہی تے جر یاپ کا اقتداء پر للاخبار بس انہوں نے سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گل منافی ہے کہ آپ جڑی سنت مستمر ہے اس کو چھڑ دین جی گل یہ نہیں بھی انفیت جڑی پیش کی نہیں مننی جی. پرلے پاسے امام محمد امام ابو یوسف ہون، شفافے والے پاسے ہون دا کوئی بندہ ہوئے تب بھی جناب پا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جناب. غریباں مسکینہ دی جڑے نا جی معافی جی. اچھا جی، اور حدیث جس میں کیا ہے، اور ان سے حدیث ان سنیا جی، پھر سوال دا جواب با منہا، اور ان سے حدیث ہے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ نے فرمایا، دھیان کرا جب آپ نے فرمایا، سونے فرمایا کیا ہے میرے لیے کہ دیکھتا ہوں میں تم کو کہ اٹھاتے ہو تم اٹھاتے ہو تم اپنے ہاتھوں کو گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمبے ہیں. فرمایا سکون کرو نماز میں، کی کرو فصلاۃ ٹیلے ذرا دھیان رکھے جی، اگو حدیث ہونی ہے تو پھر ٹکر لگنی تو پھر فصلاۃ کا دھیان رکھنا جی. اے حکم سی نماز وچ کی اخراج مسلم. اعتراض کیا علماء نے اس استدلال پر اس کے ساتھ کہ ضام کیا انہوں نے یہ کہ لا مدفع لہو جی، اور صفی جانا انہوں نے اس میں حنفیہ کو، حنفی چلے جائیں حدیث اور سمجھا اور نے جی، اور تان و تشنیع کی اور منسوب کیا ان کی طرف، اور وَيَغْلِظُونَ لَهُمُ الْكَلَامَ، جو کچھ منہ چاہے سڑ دیتا. کیا کیا انہوں نے کیا کہ انہوں سنیا جی، دھیان کریں جی کہ حدیث جابر بن سامورہ کی یہ نئی تعلق اس کے لیے اور نئی کوئی مساس اس کے لیے رفع یدین کے ساتھ اندر رکوع و رفع، اور اس حدیث اتنا تعلق ہی نہیں ہے گا. انفیو تو سیکھے کچھ لوگ ہو جی، سنیا جی بلکہ محض وارد ہے یہ اشارے کے منع کے لیے، کیونکہ صحابہ پاک اشارہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جانبین، دیکھتے تھے اس کو، یرونا بذالک السلام علی من ہوا علل، آندے نہیں یہ جدو سلام پھیرتے سن نماز وچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ فی صلاۃ ہے کہ خارج صلاۃ ہے؟ تو سونے کی فرمایا سکوت کرو کتے جی، چلے اسی ہاں کہ ہوش زادے نے جی. اچھا ہوں انہیں جی دوجی روایت پیش کی دھیان کرو جی، جیڑی وہ نال جوڑی ہے جنہ پھر جواب دینا ہے. جیسا کہ روایت کی ہے اس کو مسلم نے بھی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوجی روایت، اے یاد رکھیا جی دوجی روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کی روایت ہے؟ وہ ہے کہ جناب جابر فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم کہہ دیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اشارہ کیا آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دونوں جانبوں کی طرف. بھی آخیا جب اسی نماز پڑھتے سا نا تو اسی سلام پھیرتے سا نا تو آپ نے فرمایا اسی انج کرتے سا، کنہ دسیا ہوا
تے بس ہن سنیا جی پچھلی حدیث وچ کی فرمان سی تے فرمان ہو رہے بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ او کس لیے اشارہ کرتے ہو تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ گویا کہ وہ ہاتھ سرکش دموں کی دمبے ماز کافی ہے تمہارے ایک کو یہ کہ رکھے اپنا ہاتھ اپنے ران پر پھر سلام دے اپنے بھائی کو یمینی و شمالی یہ واقعہ ہو رہے پچھلا فصلات ہے اتنے کہ نماز سکون کرو یہ اندہ تعلق ہے اندر غور کرو خان جی نہیں اندہ تعلق بنتا اس حدیث نال پچھلی نماز بچ سکون کرو ایتھے آپ دستے نے کسی سلام دے لگے انج کردے سا تو سونے سانو فرمایا ہے کہ بھائی تسی تانوں اے گل کافی ہے کہ ہاتھ اپنے گوڈیاں تے رکھو تے سجے کھبے بھائیاں نو سلام دے دیو سمجھے ہی اون دے وچ کہ اس کو تو نماز میں تے اے تا اے خارج صلاۃ ہے ہن سنیا جی توجہ جی بے بابیاں کیویں سانو گرفت کیتی قال النووی رحمہ اللہ امام نووی فرماندے نے حجت پکڑنی ان کی جناب جابر بن سامرہ کی حدیث کے ساتھ من اعظم الاشیاء و اقبح انواع الجہالت بسنت کڈے جاہل نے حنفی سنت کو ککھ بھی انہوں نے پتہ نہیں ہے جی اس لیے کہ حدیث نہیں روایت کی گئی رکوع میں اور رفع عن رکوع سے لیکن وہ اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو کس میں نماز سے اور اشارہ کرتے تھے اس کے ساتھ تو ارادہ کرتے تھے اس کے ساتھ اور یہ نئی خلاف محدثین کے درمیان اور وہ جس کے لیے ادنا اختلاط بے اہل الحدیث ہے قالا تو امام نووی فرماندے نے ومثلہ عن البخاری امام بخاری بھی توجیہ کی تھی امام بخاری بھی امام محمد صاحب دی توجیہ قبول نہیں امام بخاری صاحب توجیہ قبول نہیں استاداں دی توجیہ نہیں قبول شاگرداں دی قبول اور یہ وہ ہے کہ اقرار کیا اس کا اقرہ علیہ الحافظ بھی برقرار رہے اسی پر کون حافظ اپنی تخریج میں شرح پر للرافی اور جو ہدایہ پر انہوں نے تخریج کی ہے اور مضبوط کیا اس کو اس کے ساتھ کہ قول کیا اس کا بخاری نے جز القرات میں کیڑا کہ وہ بندہ جو حجت پکڑے اس حدیث کے ساتھ عدم رفع پر نہیں ہے اس کے لیے حز من العلم لو حنفیہ کو علم کون نہیں جی جنہ دے سیر ہوتے دو بابے نے کیڑے حضرت علی تے حضرت ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ کے نقل کیا اس کو ابن حبان سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہو مختصر من الحدیث طویل وہذا ہن جواب یہ عجیب ہے حافظ سے بعد اس کے کہ معائنہ کیا انہوں نے علامہ ذیلی سے جو حدیث کے جو مخرج الہدایہ ہیں کہ انہوں نے استأصالہ من اصلہ وفادہ کل من فادہ الحنفیۃ فی الحجت وسود وجہہ کہ علامہ ذیلی نے ان دی جڑ پٹیے اور رسوائی کی ان کی جنہوں نے رسوا کرنا چاہا حنفیہ کو حجت میں اور انہوں نے منہ کالا کر دیتا ہے جواب دیتا جی یہ پوری کو توجیہ کر کے دسی جی ہوں سنیا جی ہوں دو حدیثاں نے ثابت کرنا ہے کہ بکھریاں نے تھوڑے سامنے تسی بھی غور کرو اور جواب دیا ہے علامہ عینی نے بنایا میں بائیں طور کے حدیث اول انکار ہے رفع ید کا کس میں اور حکم ہے پس کیسے عمل کیا جائے گا اس کو اشارہ بالید پر اور اشارہ اس کے ساتھ بعد جیسا کہ حدیث ثانی میں ہے اور نہیں ہے اس میں ذکر کس کا اور نہیں ہے امر بالسکون جب کہ وہ نکل گئے ہیں کس سے سنیں جی او دیکھو مالی اراکم رافعین ایدیکم کی پچھو کن حدیث رافعین ایدیکم او
مولوی جی اینو رافع عقیدہ ہے یا اینو عقیدہ ہے؟ اے رافع تے سونے پھر کس کو منع کر رہے؟ ایس کو یا ایس کو؟ ایس پہلی حدیث میں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اینو اٹھانا تو نہیں نا عقیدہ، انتشارہ عقیدہ ہے، رافع ہے بھی جی سمجھ آپ نہیں ہوندی تے سانو پیاندے نے انہوں نے غریباں نے سمجھ کو نہیں، سارے چلے جے کٹھے ہوئے نے. چلو مولوی جی کدی اے مضمون کٹھا کرو نا بھی احناف دے خلاف نہ کی کچھ آکھیا ہے تے بڑا ہی پھر قابو رکھ کے آخنا رحمت اللہ علیہ کہ نہیں، بڑا ہی پھر قابو کر کے آخنا نا کی رحمت اللہ علیہ. ہن علامہ نووی یہ سارے پیاندے نے بھی انہاں کول دل میں کوئی نہیں، او امام صاحب تک جا چڑھائی کر دیتی ویلے بیٹھے ہیں. امام تحاوی دی تحاوی شریف نو بعد وچ چیلنج سی کوئی بندہ ان دے مقابلے چ کتاب لیاوے، محدثین تے موجود سن، اللہ نہیں کوئی بندہ اللہ دی قسم جی یہ نہیں کہ امام تحاوی کو 700 سال بعد نے اسے دور دے نے. لو ہی بزرگاں والی ایک قصور میرا تے عثمان دا ہے کہ اسی بخاری شریف نو تو تعارف کرا چکے ہیں، تحاوی شریف تعارف نہیں کرا سکے. اپنے قصور نو منو نا. اے موتا امام محمد روایت موتا امام مالک سے وہ سارے سیاست والے سارے بزرگاں دے دادے پردادے استاد نے، این دا تعارف کنے کرانا سی؟ اسا کتاب الاثار دا تعارف کنے کرانا سی؟ اسی تو عاشق. ہم اپنے شاعر اہل سنت کی حفاظت کریں یا حدیث کی کتابوں کی حفاظت کریں؟ بیماری تو نہیں کسی نے کوئی بول پہ کر دی، کوئی کوشش کرو دیکھو نا بھی سانو چاہیے سی نا بس یہ کام کر دے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سن دے ہو بھی این دے وچ رافعین ایدیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اون دے وچ تے کی اشارہ ہے جی تے تو واقعی وکھرا ہے، تے گلاں ہی دو نے جی نال کتے جوڑ دیتیاں جی. پس کیسے حمل کیا جائے گا اس کو اشارہ بالید والاشارہ بہا بعد السلام پر. اور جی رافعین والی ہے انہوں ایسے کیویں عمل کریں گے جیسا کہ حدیث ثانی میں ہے اور نہیں ہے اس میں رفع الایدی کا ذکر آسانی وچ ہے بے اور نہ ہی امر بھی سکون کا، کیونکہ وہ نکل گئے ہیں، وہ تو اسلام نال نکل گئے ہیں، ان فصلات کتنے رہ گئے ہیں جی. اور حدیث انکار رفع الیدین کی اور امر بالسکون کی اور یہ پیچھے آئیے وہ تو مقید ہے بداخل الصلاۃ. اور حدیث جب سونے فرمایا انکار کیتا بینج نہ کرو، اور حدیث انکار الایماء بالاشارہ بالایدی کی یہ مقید ہے. وہ سلام کے تحقیق نکل گئے اس کے ساتھ، اور مقید بقید نہیں مندرج ہوتی اس کے تحت، مقید آخر بقید آخر. وہ فی صلاۃ علی خارج صلاۃ علی. پس حدیث غیر الحدیث الاول قطعاً، اے حدیث پہلی دا غیر ہے. بس کیسے بنایا جائے گا دو کے ایک کو؟ بے حمل احدہما بلا دلیل، باوجود ہے کہ دونوں ولا یفیدان، دونوں دا مطلب ایک تو نہیں ہے کہ مؤدب واحد تھوڑا ہی ہے جی. پس نووی امام نووی رحمہ اللہ وہ جو لائے ہے بے اعظم الاشارہ و اقبح انواع الجہالت بسنہ علاوہ جی یہ جی سن تا کیا جی اسی اور بھی بابے لے ہونے میدان جو بھی نہیں کرتے پھر انہوں نے کی کہو گے جی. علاوہ جی امام سوری امام مالک بن انس کل منہما شیخ امام جید بالحدیث ہیں اور عالم بھی سننا ہے اور نہیں اٹھاتے تھے مگر، اور وہ روایت ہے ابن قاسم کی ان سے، اور روایت ان کی مقدم ہے کس پر مالکیہ سے علی جمیع اصحابی بجڑی ان ابن قاسم کو روایت ہوئے، حتیٰ کہ تھے وہ قضات بدرب لکھتے تھے ان کی تقالید میں یہ کہ نہیں حکم کرتے تھے الا بے روایت ابن القاسم. تو یہ سارے پھر ان کی کم ہو گئے
یہ بھی ہاتھ نہیں پہ چکتے، انہوں کی کہو گے؟ یہ تو سارے انہوں نے امام منتے ہو حدیث دے۔ توجہ جی میرے یارو، اور نقل کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شرح صفر السعادہ، صفر السعادہ ہے متن، ان دی شرح کی شرح صفر السعادہ، انہوں نے کی فرمایا، نقل کیا انہوں نے کہ یہ مضمون بعض الحنفیہ محدثین، یہ کہ جزمی بات یہ ہے کہ حدیث تمیم بن طرفہ کی اور حدیث عبداللہ بن قبطیہ کی، ہر ایک ان دونوں میں سے حدیث بے راہ سے ہی ہے۔ اور دونوں دے راوی وکھرے وکھرے نے، اے حدیث تھلے راوی دسے نے جتوں کلے کلے نے جی، اس لیے کہ رفع الید حالت سلام میں نہیں کہا جاتا اس کو کی، کیونکہ اس سنوں کے ساتھ تو نکل گیا بندہ، بس حمل کیا جائے گا حدیث تمیم کو علی غیر، اے تحریمہ تو نکل گئے، اور حدیث عبداللہ کو علی سلام ہے، بس یہ حدیث قولی ہے، راجع ہے کس پر؟ فعلی پر۔ بس کیا حال ہے اقوام کا جو اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، کیسے اٹھاتے ہیں ان کو؟ اپنی زبانوں کے ساتھ، باوجود ہے کہ نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں مگر چند اخبار پھیلیا کہ وہ ہاتھاں نال چک کے تے زباناں ساڈے نال سٹدے نے، انج کیتا ہے نا جی، انج کیتا ہے نا جی جی وہ تمہیں دسی گل لگے بھی وہ کیڑی بلا بے مسئلہ ہے بنیا بھی جس لئے عباسیہ آئے نے نا، کون عباسیہ آئے تو اس وقت جڑا پورے عالم اسلام دے قاضی سن وہ حنفی سن، کون کون کون؟ قاضی ابو یوسف، 50 ورے کے سمجھا کو بولے گا حنفی سن، میں بہن کون تو کہ پھر حنفی سن، کون؟ قاضی ابو یوسف۔ پھر پورے عالم اسلام وچ نماز بھی حرمین شریفین 1200 سال تک مصلی حنفی تھی ہوندی رہی ہے جی، اور پورے عالم اسلام میں سارے حنفی قاضی سن جی جی اس دے مطابق فیصلے سن جی۔ غصہ تو چڑھنا سی کہ کون سی چڑھنا؟ تو غصہ تو لانا سی جی، اس واسطے غصے لایا نہ رج رج کے جی، اے گل جی کیونکہ اگے بھی دسی یہ گل جی۔ او جدوں تمہیں سمجھایا نا بھی نبی صرف سرکار نے، پھر یہ گلاں سمجھنے سوکھیاں نے جی کہ اے بابے جس لئے قاضی حنفی نے سارے تے انہاں کو دلیل دیتی تے وہ صرف جڑے استاد حدیث پڑھا رہے ہیں اور شافی نے مالکی نے انہوں نے صرف کچھ اور پتر ایک قاضی فیصلے دیں دے طلاقاں دے تے انہاں چیزاں دے انہوں کی پتہ حدیث کی ہوندی، شاگرداں میں سینی گل کافی ہوندی سی بھی یہ پڑھے کوئی نہیں ہے کہ یہ جملہ کافی ہوندا سی جی۔ اے عبارت کنہ دی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی۔ ہور دلیل مولوی جی مڈو شڈو ومنہا کن سے حدیث ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رواہ البہقی عن سوار بن مصعب عن عطیہ اوفی، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو سعید خدری اور جناب عبداللہ بن عمر یہ دونوں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، اول ما یکبران ثم لا، پھر کون سن رہا؟ اچھا جی علت بیان کی اس کی بہقی، امام بہقی نے نقل کر کے کہا کہ عطیہ جو ہیں یہ سی الحال ہیں اور سوار ان سے بھی اسوہ ہیں جی، دو میں لگ گئی دلیل جی۔ امام بخاری نے کہا کہ سوار منکر الحدیث ہیں، اور ابن معین سے یہ ہے کہ یہ محتج بے نہیں ہے، اور جواب یہ ہے کہ ارجع ان دونوں کی اس حیثیت سے کہ ان کی حدیث چھوڑی نہیں گئی اور صلاحیت رکھتے ہیں یہ کہ ان کو حجت بنایا جائے، اور عطیہ فی بنایا اس کو تقریب میں طبقہ خامسہ میں جی، فی خامسات المراتب اور ثالثات طبقات، اور اگر ذوف بھی تسلیم کریں تو پھر بھی نہیں کم من السلو، اس لیے کہ پیچھے صحیح موجود آ چکی ہیں نے تو یہ ان کا معاون تو بن سکتی ہے نا، حدیث صحیح موجود ہوئے دوسری سند نال حدیث ضعیف ہے یہ ان کا معاون بن سکتی ہے، اور ترائے اٹا کمزور جک وچ کمزور ہے، ترائے اٹا مضبوط ہے جک چوتھی وچ کمزور لوگ گزارا چل جاتا ہے جی، طاقت دے دیندی ہے جی، اے گل جی جی۔
شاباش. تو پس صلاحیت رکھتی البتہ یہ کہ ہو معادد و شاہد. اور حدیث نمی اور حدیث ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ فرماندے نے کہ سونیا فرمایا جس نے اٹھائے اپنے ہاتھ نماز میں فلا صلاۃ لہ اندی اخرج الجوزقانی اور لائے اس کو ابن الجوزی اپنے موضوعات میں اور علت بیان کی اس کی مامون بن احمد سلمی کے ساتھ. یعنی یہ نہیں آکھے کہ موضوع ہے, یعنی یہ آکھے بھی اے راوی ضعیف ہے, موضوع نہیں آکھیا. اے بھی ضعیف وچ پائی نے موضوعات میں ساری موضوع نہیں ہوتی, صرف انہاں نہ رکھیا تو پھر بعد جو انہوں نے دسنا ہوندا ہے, لہذا اے ضعیف ہے وہ موضوع نہیں ہے. کیڑی من رافع ومن حدیث یہ بطور معاون نقل کر رہے جی. ومن حدیث انس رضی اللہ عنہ رافع کے سونے فرمایا مر رافع یدہ فی الرکوع فلا اخرجہ ہوبا و اوردہ ہوبا تے وہ تمہ بے محمد بن عکاشہ کرمانی. یہ کل انموزج احادیث ہیں عدم رفع یدین کی, اکثر ان کی وما قبل الخیر قولی جی یا قولی اور ادناہا. ہم ان کو کیوں لائے ہیں لے رغم انف من یختال کو, جنہوں نے یہ بات گھڑی ہے کہ نہیں کوئی حدیث کس میں اور وہ عدم ہی و نفی ہی میں محض احادیث قد تضافرت و تمالات الرفع صحاحن و حسانن و ضیافن. انہاں کہ پرلے پس ساریاں حدیثیں نکل حدیث ہی کونی ہے جی تا میں نقل کیتیاں جی ساریاں جی ضعیف بھی نال نقل کیتیاں کہ موجود جی معاذ تھوڑا جی معاذ علیہ کا کل ہی تحقیق چھوڑ دیا ہم نے کثیر من الاخبار کو تطویل کی مخافتت سے بھی اجے ہور نقل کر سکتے ہیں سی اور نہیں لائے ہم سنیں جی اور نہیں لائے ہم مثل حدیث ابن زبیر کے اور حدیث ابن عباس کے عشرہ مبشرہ سے کہ وہ عشرہ مبشرہ جو تھے وہ نہیں اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو سوائے جیسا کہ ذکر کیا اس کو ہمارے مشائخ معاشر الحنفیہ نے نظر کرتے ہوئے الی عدم ورودہا مذکورہ بیاسانی دیا. یعنی حنفیہ نے نقل تک کیتا ہے عشرہ مبشرہ کو سندہ نہیں سن بچ تا میں نقل نہیں کر رہا اور بیان روات یا و رجالیا اور لوگ نہیں کفایت کرتے صرف ہونے اس کے اصحاب ناقل سکات یا نہیں تسلیم کرتے ہونا اس کا اس طرح آنے بھی ساڑھے بابے جو کچھ نقل کیتا ہے نا وہ یا تو انہوں نے سیکا ہی نہیں مندے تے جے سیکا مندے تو سند کو بغیر نہیں مندے جی. حالانکہ امام صاحب اگر بات نقل کریں امام محمد صاحب کریں سند کے بغیر وہ سیکا ہے یا تاکہ انہیں جھوٹ مارے ہے پھر سیکا ہی نہیں رہے تے جے سیکا نہ کوئی کو سند ہے گی ہے جی ساڑھے جی کتاں ہی تو دلیل ہے جی سمجھ گئے ہو. اندر بھی اے بھی ساڑھے دلیل کتاباں میں موجود ایک عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب بل آن او بھائی بل ایک گل پوری اب ذکر کرتے ہیں ہم وہ کہ ما سالکہ علماء الحنفیہ فی حاذہ المسئلہ ہمارے علماء کا اس میں کیا رویہ ہے من جہت روایت والدرایت فی الاخبار بل پس بعض ان کے جیسا کہ شیخ عبداللہ کے شرح صفر سادہ میں انہوں نے اکتفا کی اور قناعت کی اس باب میں اس بات کے ساتھ کہ اخبار آثار تحقیق وارد ہیں کس میں اور ثابت ہیں اور گئی ایک جماعت صحابہ سے اور وہ جو ان کے بعد ہے خاص کر کے عبداللہ بن مسعود اور آپ کے شاگرد کدھر بالجملہ محض ہم نے قول کیا ہے کہ محض صادر ہوئے ہیں دونوں امر کس طرح مختلف اوقات میں اور جب کہ منتہی ہے پہنچا علم امام ابو حنیفہ کا اور فقہ ان کی اور پہنچتا ہے ان کا علم اور ان کی فقہ اور ان کی سند کدھر اور ہے ان کا مذہب عدم رفع تو اختیار کیا اس کو حنفیہ نے اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس کے ساتھ اور بعض نے نہیں اقتصار کیا اس قدر پر اور انہوں نے یعنی سانے واسطے نہیں گل کافی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ رفع
ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے دلیل پکڑی اس پر حدیث ترک ابن عمر کی رفع یدین کو باوجود ہونے ان کے راوی، سنا جی کیونکہ راوی کا عمل بے خلاف روایتی خبر دیتا اس کے۔ ابن امام دی گل سنو جی، قال ابن الحمام فی فتح القدیر، اے بندہ پرلے محلے چ نا تو سن تینوں کٹ کٹ کے مار دینا سی جی کہ یہ محقق الاطلاق کی تم بات نہیں مانتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے جی۔ فقال ابن الحمام فی فتح القدیر رضی اللہ عنہ، آپ نے کیا کہ فرمایا جان اس بات کو کہ آثار عن صحابہ اور طرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیرہ جداً، اور کلام ان میں واسع ہے من جہت راوی وغیرہ ہی، بھی ساری راویت بات ہو سکتی ہے، اور قدر متحقق بعد اس کل کے ثبوت کیے من جہت تحاوی لکھے ہے نہیں، من جہت راوی وغیرہ ہوگا تا ٹھیک ہے، تحاوی نہیں نا، بھی کلام اس میں راوی اور اس جہت سے ہوتی ہے نا، تحاوی امام تحاوی تو مراد نہیں ہے نا، کہ واسع من جہت راوی وغیرہ ہی، اور قدر وہ بھی وہ امام تحاوی نے بڑی بحث کی، وہ بھی ہو سکتا ہے جی، اور قدر متحقق بعد اس کل کے ثبوت روایت ہر ایک کی امرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع در رکوع بعد میں ہی، سنا جی میں دو میں گلہ ثابت نے ہن کیے، پس محتاجی ہے کدھر باوجہ قیام، اور ترجیح ویترجحہما، اور ترجیح اس کو ہے کہ جس کی طرف بائیں طور کے تھے اقوال، بھئی نماز وچ پہلوں بہت ساری گلاں مباح ہوندیاں سن، بعد وچ ختم ہوئیاں، ہن سنے جے تھے اقوال مباح فی الصلاۃ، او جناب عبداللہ بن مسعود ہے سونے نو سلام دیتا، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تو سونے فرمایا نماز میں مشغولیت ہے، یہ کلام ناس کی گنجائش نہیں رکھتی، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ فی الصلاۃ، اور افعال من جنس، اور افعال یہ من جنس حاضر رفع، من تھے اقوال مباح فی الصلاۃ و افعال یہ بھی تھے، اور افعال جو ہیں یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں یہ بھی نماز کے اندر فعل ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور تحقیق معلوم ہے نسخ ان کا، باقی بہت ساری گلاں نماز وچ پہلے ہے سن تو پھر منسوخ ہو گئی ہیں جی۔ وہ جی میں صحابی آئے انہیں سلام دیتا کہ پتہ نہیں کی کیتا، تو وہ دوجا پٹ تے ہاتھ ماریا چپ کر، اشارے نال پڑھا نہیں واقعہ، بعد سونے کو چلے گئے تو فرمایا ہاں بھئی نماز میں مشغولیت، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ بھی وہ غصے ہو رہے ہیں جی، تو ایسی کو انہوں نے پہلی گل پتہ سی جی، تو لہٰذا یہ اسی سے ہے، تو اب تحقیق معلوم ہو گیا نسخ ان کا، کن کا؟ جو باقی بہت سارے اقوال تھے، پس نہیں بعید یہ کہ ہو وہ بھی مشمول بن نسخ، کون؟ رفع بھی، خاص کر کے تحقیق ثابت ہے وہ جو اس کے معارض ہے، ایسا ثبوت کہ لا مرد لہو، کیونکہ عدم رفع و دلیلہ موجود نے جنہ میں کوئی شک نہیں، برخلاف کس کے؟ بخلاف عدم ہی، بھئی ثابت ہے ما یعارضہ، وہ جو معارض اس کے ثبوتاً لا مرد لہو، برخلاف اس کے نہ ہونے کی، سننا کیونکہ نہیں راستہ اس کی طرف احتمال کس کا؟ عدم شریعت کا، اس لیے کہ نہیں ہے ان کی جنس سے جو ماحوت ہے اس میں یہ، بلکہ یہ جنس سے سکون سے ہے، انج نہیں آکھ سکتے کہ نماز وچ پہلے رفع دین کوئی نہیں سی تے بعد وچ منسوخ ہوئے، یہ تو سکون ہے، تے نماز وچ تو مقصود ہی سکون ہے جی، تے سکون تو منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ رفع منسوخ ہو سکتا ہے جی۔ سکون وہ جو کہ وہ کیا ہے؟ ہوا طریق و ما اجمع علی طلبہ فی الصلاۃ عن یہ تو سارا دا مقصد ہے کہ نماز جی خشوع فی صلاتہم خاشعون، سنا جی، تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی عدم رفع خشوع دے خلاف سی تے منسوخ ہوا ہے، تو پھر رفع جڑا نا یہ خشوع دے انت نہیں نا جی۔ اور اسی طرح
بے افضلیت الروات، اور روات کی افضلیت کی وجہ سے بھی ترجیح ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ قول کی ہے اس کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کن کے لیے، امام اوزاعی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بلاؤ میں یہ تو گل گئی مک۔ وَعِنْدَ الْفَقِيرِ ضعیف، مولانا محمد حسن سنبلی کہ عند الفقیر ضعیف المعترف بقصر الباب ارتفاع الارتفاع میں مسکین، یہ کہ کہا جائے گا حنفیہ کی جانب سے کیڑی شے، یہ کہ مبنا ان کے ترک کا کس کو اور اختیار کرنا ان کا، جی ہم اثارہم ترکہ و رفعہ، اور مکروہ جاننا ان کا اس کو باوجود صحت کثیر من الاخبار والآثار کے اس باب میں موقوفات مرفوعہ، وہ یہ ہے کہ جب دیکھا انہوں نے اخبار اور آثار کو کیا، اور نئی ترجیح احادیث رفع اور آثار کے لیے، ان کو ترجیح نہیں ہے تو گئے ہیں وہ کدھر، اس کے جو لوٹنا ہوتا ہے اصول میں تعارض کے وقت سنتین کے درمیان، وہ کیا ہوتا ہے، یا قیاس ابتدان ایک قول پر یا اس کی طرف بعد اختلاف کے اقوال صحابہ میں جڑے قانون پڑھے جی، اور قیاس یہاں تقاضا کرتا ہے کس کا، بنا کرتے ہوئے اس پر وہ جو سنا ہے میں نے کئی بار، کیڑا آندھنے سن بچپن تو سننے لگے ہیں کہ مطلوب شرع شریف سے نماز میں، اور نماز کا مبنا وہ کیا ہے، اور تخضع ہے، اور خشوع، جیسا کہ وہ خشوع ان کی مثال دیں دینے، جیسا کہ وہ ہم شکل ہے خدام، عبید، غلمان اپنے بڑوں کے سامنے بالاستقانت والقرار بلا حرکت علی حسب عادات، بھی یہ سامنے کی میں کھلون دینے بھائی سکون نہ، بس اگر عمل کرے رفع کے ساتھ جی، اور اعتمال ہو اس کے نسخ کا، اور اعتمال اس کے نسخ کا، اگر عمل کیا گیا رفع کے ساتھ اور اعتمال اس کے نسخ کا باقی ہے بعد ہو، علاوہ زین کہ بنا کرتے اس پر کہ حدیث جابر بن سمرہ کی تقاضا کرتی ہے کس کی، رفع سے جی، تو البتہ پہنچاتا ہے امر کدھر ارتکاب، چونکہ سونے منع کر دیتا ہے جی، اور اقتراف محرم ممنوع منہ، اور اگر عمل کیا جائے اس کے ترک کے ساتھ البتہ یہ پہنچائے گا امر کدھر، ترک یا سنت زیادہ کی طرف، جیسا کہ وہ اعتقاد ان کا، کیونکہ وہ دجے انہوں سنت زیادہ سمجھے، فی باب رفع ولا حرج فی ولا مذائقۃ عند الشرع فی ترک المستمر دائم آئدن جی، بھئی انہیں یہ سمجھا ہے کہ بھئی اگر اس طرف جائیں تو پھر وہ تو سونے منع کیتا ہے، تو جس چیز سے منع کیا اس پر عمل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر عمل کریں تو یہ جو ہے نا ترک پر عمل کریں گے نا، تو اب ترک لازم آئے گا کس کا، امر مستحب کا، تو یہ جائز ہے جی، کیونکہ یہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے جی، کہ بھئی کیونکہ مستمر جو مستحب ہے وہ اس پر ہمیشہ عمل تو نہیں ہوتا جی، سمجھے ہی کہ بھئی نماز کے اندر چونکہ تعارض ہے دونوں طرف موجود ہیں، لہٰذا نماز میں سکون جو ہے نا یہ مقصود ہے، اب سکون دیکھنا ہے کہ کس جانب میں ہے جی، تو وہ کس میں، رفع کرنے میں کہ نہ کرنے میں، نہ کرنے میں، بَأَيْضًا اگلی گل، اور بھی بین سے ہے واضح سے یہ کہ شے جب دائر ہو سنت اور متردد و امر ان دونوں میں تو مکورہا، تو وہ شے مکروہ ہو جاتی ہے، جب ایک چیز دائر ہو جائے بھی سنت ہے یا وہ شے کراہت درجے چلی جاتی جی، اور ترک اس کے فعل کا، اور ترک ہوتا اس کے فعل کا جیسا کہ وہ مقرر ہے، تو لہٰذا اے ہون انہوں چھوڑنا افضل ہے جی، کنوں رفع نو، اور بھی وعیزن، اور بھی ظاہر سے ہے اصول حنفیہ پر کی کہ محرم
گر جاتا ہے درجہ اس کا تعارض کے سبب سے کدھر؟ اے سمجھا جی، ایک چیز حرام ہے اندے وچ ہو جائے کہ اندے وچ اختلاف آ جائے اندے وچ وہ چیز مولوی جی حرام تو تھلے آ جاتی ہے۔ اور جڑا بابے تینوں قانون سمجھایا سی کہ جن میں اختلاف ہوتا ہے وہ چیز اوپر والے درجے سے نیچے آ جاتی ہے۔ جب فرض میں اختلاف ہوگا یہ فرض ہے کہ نہیں تو فرض قطعی کے درجے سے نکل جائے گا۔ یہ قانون سمجھا جائے یا تنزیہ با مطابق معارض کے اختلاف کے قوت میں یا ضعف میں کہ معارض کتنا قوی ہے تو پھر وہ درجہ تنزیہ تک آ جائے گا، اگر ضعیف ہے تو وہ مکروہ تحریمی تک آ جائے گا۔ جیسا کہ تعامل جیسا کہ معاملہ کیا اسی اصل کے ساتھ نجاسات خفیفہ میں، یہ جو نجاسات خفیفہ نے انہیں میں چونکہ دلہ متعارض ہے اس لیے یہ غلیظہ سے اوپر غلیظہ سے آگے چلے گئے ہیں، یعنی چوتھائی تک تو کاٹ تک لگے تھے معاف ہے جی، سمجھے۔ باقی رہ گئی کلام اس بارے میں کہ کیا یہاں تعارض ہے یا کہ، اور یہ کہ نئی ترجیح اخبار رفع کے لیے کس پر؟ اگر تعارض کی تقدیر ہو تو اخبار رفع کو ترجیح نہیں ہے، تو پس ہم کہتے ہیں اول میں کیا بے شک تعارض تو ثابت ہے لا محالہ، جیسا کہ وہ جو گزر گیا ہم سے کئی بار، یہ کہ احادیث ترک بھی ثابت ہیں لا مرد لہا، اور صلاحیت رکھتی ہیں کس کے لیے؟ بلا مریہ، اگرچہ ہیں بعض کے طرق میں کلام من جہت رجال، جیسا کہ رفع کی احادیث کے بعض میں بھی بلکہ ان کے اکثر میں کلام ہے من حاضل جہت، تو تحقیق بیان کیا گیا کچھ اس سے بنایا میں، اور یہ کہ احادیث ترک تحقیق قد آذن تو باشعر تو بترک الاعتیادی رفعن او وقفن، یا آذن تھا تو نے جان لیا ہے بترک الاعتیادی رفع یا وقف کس پر؟ اجلہ من صحابہ جو کہ شدیدات الاکتفاء لسنت جو فانیہ فی اتباع سنن نبویہ ہیں کہ انہاں کو یہ ترک موجود ہے جی تو پھر ترجیح کیڑی شے ہونی چاہیے جی اللہ ذالک حاذ المعنی، یہ معنی یستأصل و یستبیح من الرأس، وہ جو کہا گیا ہے کہ ترک ان کا یا ترک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کس کے لیے؟ اور عمل رخصت پر، یہ بھی ایک گل یہ ختم ہو گئی۔ علاوہ زی با صحابہ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اور وہ جو ان کے برابر ہیں، تحقیق ثابت ہے مذہب ان کا کیا، اور نہیں دیکھتے وہ عمل، بالکل جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف کرتی ہے امام ترمذی کی عبارت، پس فاستقرا، پس برقرار رہا عرش تعارض علی التحقیق بلا استرایا، اور منقطع ہو گئے ارک رگ وہ جو زام کیا ہے عدم تعارض سے بالحمل علی المحامل الغیر صحیح بھی انہاں کے تعارض ہے ہی کو نہیں، انفیاں دی حدیثیں کسی کھاتے چ کو نہیں ہے گیا، ٹھیک ہے جی۔ و اما، اور بہرحال یہ کہ نئی ترجیح، ہوں یہ گل ہوگی تعارض ہے، یہ کہ نئی ترجیح کن کے لیے؟ رفع کی اللہ، پس اس لیے کہ قد تقرر فی الاصول کہ لا رجحان، او قانون پڑھے سجے کثرت سنداں نال ایک مسئلہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ایک پاسے صحیح دو تین حدیثاں تے ایک پاسے ایک حدیث صحیح ہے، وہ دو تین دی وجہ تو ترجیح نہیں ہوندی، یاد آیا جی مسئلہ اصول پڑھیا سی جی کہ نہیں رجحان بے کثرت عدد الروات جب تک نہ پہنچے، اور ہونا حدیثین کا درجۃ الاحاد میں، اور نہیں تسلیم کرتے ہم وہ کہ دھوکہ کھایا اس کے ساتھ بعض نے من قول بعض شافیہ، بنا کرتے ہوئے ان کے تعصب پر، ان کے اپنے مسلک میں کو نہ کیا کہ رفع کی حدیث متواتر المعنی ہے، ایویں انفی جنہوں نے سڑنا جی ہمیں دھوکہ نہیں کھانا اس کو، یہ انہیں اپنے مسل کی تعصب دی بنا تو جملہ ٹھوک دیتے ہیں جی ان کے بنسی معنی ہے یا مشہور ہے، اور نئے رجحان کس کے ساتھ؟ کثرت
ایزن کثرت اصول نال بھی نہیں، بعد ہونے ان کے جنس واحد سے، جیسا کہ تعارض حدیثین کا ایک حدیث کے ساتھ یہ ترجیح نہیں ہوتی، معاذ معتبر ہے رجحان و یعتد بھی من غیر الجنس، اور نہیں رجحان بھی بحسب الفعل بل معاذ یہ رجحان ہے لے جانب ترک بنا کرتے ہو ولا صحت حدیث جابر بن سمرہ، اور نہ من جہت الجلا بل خفا، جیسا کہ تقدم نص کا کس پر، ظاہر پر اور مفسر پر نص پر، بلکہ اگر فرض کیا جائے تو معاذ ہوگا وہ لجہت ترک، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا فی طریق حدیث علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور نہ من جہت المثبت و نافی، کیونکہ نافی یہاں نہیں ہے ان سے کہ مقدم کیا جائے اس کو کس پر، مثبت پر، نافی کون، ترک، باوجہ ہونے اس کے جنس اس سے کہ اعتماد کیا گیا اس میں دلیل معرفت پر جیسا کہ گزر گیا، اور نہ ہی بے اعتمال نسخ و آدمی، بلکہ وہ بھی لجانب ترک، کیوں بے جو نا لعدم اعتمال ہن نسخہ اور لعدم ظہور فی لکونی من جنس سکون والے اعتمال رفع نسخ، بلکہ اس کے ظہور کی وجہ سے جیسا کہ گزر گیا فتح القدیر سے، ولا من جہت القوت والضعف، اس لیے کہ احادیث ترک اگرچہ ان کے بعض طرق جنب انکان بعض و طرقن بعض ہا مما یتکلم فیہ بالضعف، لیکن قدر مشترک نہیں شک اس کی صحت میں اصلاً، علاوہ ازیں ضعاف کے لیے بھی طرقوں تو منجبر ہو جاتا ہے ان کے ضعف کا کثر تعدد ہے، یہ وہ ہے جو ظاہر ہوا ہے میرے لیے، اس سارے نے خلاصہ کڈا پچھلا ظاہر ہوا ہے عبد مقترف للذنوب معترف المغترف، جو چلو بھرنے والا ہے فیض الغیوب کے سمندر سے، بَإِنْ كَانَ اگرچہ ہے ان سے کہ رَحَقَتْ الْمَشَائِنُ وَالْعُیُوبُ فَهَذَا، پس پکڑ اس کو، فہذا پس یہ وہ ہے کہ چنا میں نے اس کو اب بطور پھل بطور کھجوریں، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ مزید مطالعہ وچ مزید گل کھول دے وقت سمجھ آ جائے گی۔ وہ سنیا جی اے روایت پڑھی کہ کو نہیں، اور تیرے متن ترجمہ کیتا کو نہیں کیتا ہے، ہن تھوڑی شرح ویکھو دی، ہن صرف اندی اے پچھلی گل مک گئی، اینی تو کم از کم سمجھ آ گئے نا بھی عدم رفع و حدیثاں ہیں نا، تو ساری اکٹھیاں کیتیاں نے نا جی، انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں جی۔ من ذالک ولا یعود لشیء من ذالک، او امام صاحب نے جڑی کیا سی کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت من ذالک اے رفع الیدین دیکھ چاہ، اور سرخ جا لکھیا تھلے تو کون لکھیا، اور من ذالک نہیں ہے گا متن اچ، ان نسخہ توڑے کو ہو رہے سیاپت چس نہیں ہونی جی جی، اور یہ جڑا جتنے متن نہیں ہے گا انہیں تو کہ چلنے جتنے پہنچ گئے ہو، من ذالک اے میں دوویں انگلیں رکھی ہیں دوواں جگہ دے جی اگر پلا نہ جی، تسی ایک بھی نہیں رکھ دے ہو جی، صرف وہ شرح کرنی نے حدیث دی بھی اے مطلب ہے، اگے قال الاوزاعی احدثو کا یہ ترجیح دینا ہے حدیث کو کس کے ساتھ، امام اوزاعی نے اس گل نو ترجیح دیتی، تے فقال له ابو حنیفہ اعتراض کرتے ہوئے کس پر کہ نئی رجحان کس کے لیے، جب کہ ایک طرف فقیہ راوی فقیہ ہوں تو ان پر علو سند کو رجحان نہیں ہوتا جی، امام صاحب نے یہ بات پیش کی جی، وہ کتھے امام اوزاعی کتھے امام ابو حنیفہ تو میں یار ہم زمان سن جی جی وہ کتھے تھی یہ بھی کتھے ہو سکتے ہیں یار، وہ محدث ہیں ہاں بندے کھیڑتے سن جی، کمال یار، چپ کون کر گئے، امام صاحب کے امام اوزاعی چپ کر گئے جی، اچھا جی، او اگو ہوا عبداللہ، آپ نے فرمایا عبداللہ ہیں، یہ ذرا جملہ تو سمجھانے لگے جی مولانا عبداللہ صاحب دھیان کریں ان کا مطلب کی، اصل چیز حدیث سے سونے فرمایا سی عبداللہ ہوا یعنی عبداللہ بن مسعود
وہ عبداللہ ہیں جو مشہور ہیں بفضل ہی، یعنی جن عبداللہ دے نام نے انہاں وچوں اے جڑا ہے جی. اور اکابر جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف ابن حجر نے صحابہ فی معرفت صحابہ میں بس. اور تحقیق وارد مرفوعاً کیڑی گل کہ الملازمت بعہد ابن ام عبد جی کہ سرکار دے نا ابن ام عبد آپ دی کنیت ہے کہ آپ سرکار نال ملازمت رہی آپ دی. اور نقل کیا ہم نے کچھ آپ کے فضائل کے جلائل سے کتاب کے مقدمے میں شروع ذکر کیتا جی. اور جب بولا جائے مطلق لفظ تو مراد اس کے ساتھ ہن سنو اے جڑی ترکیب ہے نا عبداللہ ہوا عبداللہ آندے نے ایک عربی دا جملہ ہے ان دے ضمن چ سمجھو. پس ترکیب من قبیل شاعری شاعری او میرے وال تے میرے وال نے جی عربی دا ایک محاورہ ہے جی. مطلب کی ہے شاعری ہوا شعر الکامل میرے وال کامل وال نے، یا شاعری ہوا شعرو نہیں اس کے مقابلے میں کسی اور کے بال. یہ جملہ عربی دا ہے. اس جملے دے رو میں انہوں بھی سمجھو کہ عبداللہ ہوا عبداللہ. سمجھ گئے ہو؟ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ بعض نے کہا کہ عبداللہ ہو عبداللہ کا معنی ہے اس کا کہ عبداللہ بن مسعود ہی وہ فضل میں اور شرف میں اور فقاہت میں ان سے کم نہیں ہیں جی. بعض نے یہ معنی کیے بلکہ اس سے فوق ہیں جی. بس یہ ترکیب ایسے ہی ہن ترکیب ہونے جے جیسے کہ کہا جا کہ مثل ابو یوسف ہوا ابو نفا، یعنی ولیسا حاضر توجیہ علی نمت کہ امام نے جو کلام چلائی ہے نا اس پر نہیں ہے بلکہ ترقی کے ساتھ امام نے فرمایا عبداللہ ہوا عبداللہ. یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبداللہ بن عمر کے برابر ہیں، وہ تو پیچھے بات ہو گئی ہے جی. یہ اگلی گل ہے جی بعض نے منع کیتا ہے جی. بل فی بسم اللہ الرحمن الرحیم بل فی حاذا شعب من التنزل ہے، جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جس کے لیے کچھ شوق ہے عربی کو جانتا ہے جی. ولا مناسبت بین کلام سابق الذی سوا فی ہے کہ حضرت عبداللہ امام صاحب نے تو حضرت علقمہ اور جناب اسود کو جناب عبداللہ بن عمر کے برابر کہا ہے فقاہت میں، تو لہٰذا عبداللہ ہوا عبداللہ کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر سے اوپر میرا تو مقابلہ ہی کونے تھے بے سند وچ. بلا کرینہ تا نہیں کو کرینہ جو پھیرنے والا ہے اس معنی کی طرف بے ارادت اخذ ابن عمر من عبداللہ. او بعد نے آکھیا نا کہ جو امام صاحب نے فرمایا نا عبداللہ و عبداللہ بھی عبداللہ بن مسعود برابر ہے عبداللہ بن عمر کے، بھئی یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. جنہیں یہ معنی کیتا ہے اس دا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے جی. اچھا جی فساقت الاوزاعی قال ابن الحمام رضی اللہ عنہ پس ترجیح دی امام نے روات کی. بولو چاہ امام صاحب نے کیڑی گل نہ ترجیح دیتی؟ فقاہت نہ، جیسا کہ ترجیح دی امام اوزاعی نے. یہ میرے راوی تھوڑے نے اور یہی مذہب منصور ہے ہمارے نزدیک. بھئی یہ گل مضبوط ہے کہ اثر راویاں دی فقاہت نو ویکھیا جاندا ہے جی. اور فرمایا علی قاری نے پس وہ جو زام کرے یہ کہ وہ کہ لائیں اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں فی باب ہی جی کہ امام بخاری جو اپنی صحیح میں لائے ہیں نا کیڑی کہ بھی او اپنا بھی رفع کی حدیث موجود ہے نہیں پہنچی وہ روایت کن کو آندے نے اے جڑا جنہاں نے نظام کیا ہے نا کہ امام بخاری جس روایت کو لائے ہیں نہ امام صاحب نے پتہ تھا نہ آپ دے شاگرداں نو یہ بندہ خارج عن وداخل ہوئے بس مکی گل. پھر ان سے جو تائید کرتا ہے اچھا فقہ نو فقہ معتبرش کی سمجھ، پھر ان سے جو تائید کرتا ہے کہ فقہ کا اعتبار ہے مقام ترجیح میں نہ کہ کس کا علوب سند کا، وہ کیا ہے وہ کہ وارد ہے حدیث سے دو حدیثاں لے آن لگے نے جس تو سمجھ آوے گی کہ اصل فقاہت نو ترجیح ہے. سونے کی فرمایا نضر اللہ عمران سامع منا شیئا فبالغوا کما سامعوا فرب مبلغ اوام. جن ساڈے کو سنیا ہے نا اندے نال جنوں پہنچائی وہ کی ہے
او وہ زیادہ محفوظ کرنے یعنی وہ زیادہ بھی جو گلاں سمجھن والے نے تے کنوں ترجیح ہوئی اگے دیکھو اے ترمذی شریف ان ابن مسعود مرفوعاً ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ رب حامل فقہ غیر تے و رب حامل فقہ اے پہنچاتا کدھر من ہوا ہاذا لیکن ترجیح ہوئی من یرد اللہ بہ خیرا